ایک دردناک سچائی جو دل کو ہلا کر رکھ دے گی، جذباتی اور سبق آموز کہانی۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت سے گھروں میں چھپی ہوئی ہے۔ کبھی رشتے محبت میں بدل جاتے ہیں اور کبھی وہی رشتے زخم بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کی زندگی اچانک اندھیرے میں بدل گئی، جہاں اسے دھوکہ بھی ملا اور اپنی ہی دنیا ٹوٹتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی بھی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خاموشی کبھی سب سے بڑا نقصان بن جاتی ہے، اور سچ کا سامنا کرنا ہی اصل ہمت ہے۔ ابا کے مرنے کے بعد میری زندگی ایک اندھیرے راستے میں بدل گئی تھی، جہاں ہر قدم پر دھوکہ اور درد میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نیلوفر تھی اور میری عمر ابھی اتنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں دنیا کی سخت حقیقتوں کو پوری طرح سمجھ سکتی، لیکن قسمت نے مجھے بہت پہلے ہی آزمائشوں کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ میری پھپھو عشرت جو ہمیشہ میرے گھر آتی تھی، وہ مجھے بہت پیار سے دیکھتی تھی، لیکن اس پیار کے پیچھے کیا چھپا تھا یہ میں کبھی نہ سمجھ سکی۔ 7 جنوری کی وہ صبح میری زندگی کا سب سے بھیانک دن ثابت ہونے والی تھی، جب پھپھو مجھے لاہور کے ایک ایسے علاقے میں لے کر آئی جہاں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ تھا۔ گاڑی ایک تنگ گلی کے سامنے رکی اور میرا دل پہلی بار خوف سے کانپ اٹھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کہاں لایا گیا ہے، لیکن پھپھو کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ مجھے انسان نہیں کوئی سودا سمجھ رہی ہو۔ اندر ایک بڑا سا دروازہ تھا جو کھلتے ہی ایک عورت باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور انداز میں غرور۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے میری قیمت لگائی جا رہی ہو، پھر اس نے مسکرا کر کہا، اسے اندر لے جاؤ، یہ مال اچھا ہے۔ اس جملے نے میرے دل کو چیر دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں کسی محفوظ جگہ نہیں بلکہ ایک ایسے جال میں آ گئی ہوں جہاں انسانوں کو عزت نہیں، قیمت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر اس کی دیواریں خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ میں فرش پر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی ماں کو یاد کیا جس نے ہمیشہ مجھے دعاؤں میں پالا تھا، اور پھر بے اختیار یا حیو یا قیوم کا ورد شروع کر دیا، جیسے یہی ایک سہارا بچا ہو۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور مجھے باہر لے جایا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا اور بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ کمرے میں ایک خاموشی تھی جس میں صرف میری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ قریب آئی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اسی لمحے باہر سے ایک تیز آواز آئی اور دروازہ زور سے کھل گیا۔ میں نے ڈر کے مارے سر اٹھایا، مگر جو منظر میں نے دیکھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ لوگ اندر داخل ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر غصہ تھا۔ وہ سیدھا اس عورت کی طرف بڑھے جس نے مجھے لایا تھا اور پوچھنے لگے، یہ لڑکی یہاں کیسے آئی ہے؟ اس لمحے ماحول بدل گیا، کمرے میں ہلچل مچ گئی، اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی ایک موقع باقی ہے۔ مجھے فوراً ایک طرف کھینچ لیا گیا اور میں دوبارہ ایک الگ کمرے میں پہنچا دی گئی، جہاں میں خاموش بیٹھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری قسمت مجھے کہاں لے جا رہی ہے، مگر دل کے اندر اب بھی ایک امید کی آخری کرن باقی تھی، شاید کوئی راستہ نکل آئے گا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو میں ایک بار پھر اس خاموش کمرے میں اکیلی رہ گئی، لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں تھے۔ باہر جو ہلچل مچی تھی اس نے مجھے امید اور خوف دونوں کے درمیان لا کھڑا کیا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور ہر آنے والے لمحے میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔
کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا، مگر اس بار وہی عورت نہیں آئی جس نے مجھے خریدا تھا، بلکہ دو مرد اندر داخل ہوئے جن کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور ایک نے سخت آواز میں پوچھا، تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ میں کچھ نہ بول سکی، میری آواز جیسے گلے میں پھنس گئی تھی۔ میں صرف روتی رہی اور خاموش رہی۔ پھر ایک اور عورت اندر آئی جو عمر میں بڑی لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ بچی یہاں نہیں رہ سکتی، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس جملے نے میرے اندر پہلی بار ہلکی سی امید جگائی، مگر ابھی بھی خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں سے نکال کر ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا جو پچھلے کمرے سے نسبتاً صاف تھا۔ وہاں ایک چھوٹی کھڑکی تھی جس سے باہر کی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور سوچنے لگی کہ میری پھپھو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ میں نے اسے ہمیشہ ماں کی طرح سمجھا تھا، مگر آج وہی میری سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دروازے کے باہر مسلسل بات چیت کی آوازیں آتی رہیں۔ کبھی غصے میں آوازیں بلند ہوتیں اور کبھی سرگوشیاں ہوتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن ایک بات واضح تھی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے میرے کاغذات دیکھے اور پھر مجھ سے کہا، تمہیں یہاں سے لے جایا جائے گا، تمہارا یہاں رہنا محفوظ نہیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش رہی، لیکن دل میں پہلی بار سکون کا احساس آیا۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور باہر نکالا گیا۔ راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، بس خاموشی تھی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ شہر کی روشنیاں گزرتی رہیں، مگر میرے اندر اندھیرا ابھی بھی موجود تھا۔ مجھے ایک بڑے سے گھر کے باہر اتارا گیا۔ گھر کا ماحول مختلف تھا، نہ شور نہ ہنگامہ، صرف ایک سنجیدگی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عورت نے مجھے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی، وہاں مجھے پانی دیا گیا اور کہا گیا کہ اب تم محفوظ ہو، مگر میرے دل نے ابھی مکمل یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ رات کو میں اس کمرے میں اکیلی لیٹی رہی اور بار بار یہی سوچتی رہی کہ کیا واقعی اب میری زندگی بدل رہی ہے یا یہ بھی کوئی نیا امتحان ہے۔ مگر ایک بات طے تھی کہ اب میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میری خاموشی کے اندر ہزار سوال تھے اور میری آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف موجود تھا جو مجھے وہاں لے گیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی امید بھی جاگ رہی تھی کہ شاید اب میری زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میں اس نئے گھر کے کمرے میں بیٹھی تھی، باہر کی دنیا اب بھی میرے لیے ایک سوال بنی ہوئی تھی۔ پچھلے دونوں حصوں میں میری زندگی ایک اندھیرے راستے سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی، جہاں میں یا تو بربادی کے کنارے پر تھی یا کسی نئے امتحان کے آغاز پر تھی۔ مگر اب اس تیسرے حصے میں چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی تھی۔ وہ عورت جس نے مجھے یہاں لایا تھا، اس نے مجھے پہلی بار نرم لہجے میں سمجھایا کہ یہ جگہ وہ نہیں جو تم نے پہلے دیکھی تھی۔ یہاں کچھ لوگ تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں اور کچھ تمہیں دوبارہ بیچنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک اور خوف جاگا، مگر ساتھ ہی یہ بھی احساس ہوا کہ شاید میں ابھی مکمل طور پر کسی جال میں نہیں پھنسی ہوں۔ مجھے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا، مگر اب وہاں کھڑکی کھلی تھی اور باہر روشنی آتی تھی جس نے میرے دل میں تھوڑی سی امید پیدا کر دی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں ہر لمحہ سوچتی رہی کہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ واقعی میں اتنی بے قیمت تھی کہ مجھے یوں بیچا جا سکتا تھا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت تھی؟ ایک دن وہی عورت میرے پاس آئی جس نے مجھے پہلے دن خریدا تھا، مگر اس کے انداز میں اب پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ابھی تک کسی کے حوالے نہیں کیا گیا۔ اس جملے نے میرے دل کو ہلا دیا اور میں سمجھ گئی کہ میں ایک ایسے نظام کے اندر ہوں جہاں انسان صرف سودا ہوتے ہیں، احساس نہیں۔ پھر مجھے ایک اور حقیقت معلوم ہوئی کہ میری پھپھو نے مجھے یہاں صرف پیسے کے لیے نہیں لایا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پرانا قرض اور
دشمنی بھی تھی جو میرے خاندان سے جڑی ہوئی تھی۔ اس انکشاف نے میری سوچ کو بدل دیا، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف میرے ساتھ ظلم نہیں تھا بلکہ ایک پرانی رنجش کا حصہ تھا۔ میں نے پہلی بار گہری سانس لی اور سوچا کہ شاید میری ماں کی دعائیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران وہاں ایک لڑکی سے میری ملاقات ہوئی جو مجھ سے زیادہ عرصہ وہاں رہی تھی۔ اس نے مجھے ایسا سے کہا، یہاں سے نکلنے کے دو راستے ہیں، یا تو تمہیں کوئی بچا لے یا تم خود اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ اس کی بات نے میرے اندر ایک نئی طاقت جگائی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ اب تک کی کہانی نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی امید ہوتی ہے اور سب سے بڑا خطرہ اس کی خاموشی میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، لوگوں کی باتیں سننی شروع کی، اور پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جگہ صرف اندھیرا نہیں بلکہ یہاں روشنی کے دروازے بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، مگر ان تک پہنچنے کے لیے حوصلہ چاہیے تھا، اور یہی حوصلہ اب میرے اندر پیدا ہو رہا تھا۔ اس تیسرے حصے کے آخر تک میں پہلے سے مختلف ہو چکی تھی۔ اب میں وہ نیلوفر نہیں رہی تھی جو صرف ڈر کر روتی تھی۔ اب میرے اندر سوال بھی تھے اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا حوصلہ بھی تھا، اور یہی اس کہانی کا اصل موڑ تھا کہ کبھی کبھی انسان کو بربادی کے راستے سے ہی اپنی اصل طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ میں اس کہانی کے آخری حصے میں وہ ساری گرہیں کھولنے جا رہی ہوں جنہوں نے پچھلے حصوں میں میری زندگی کو الجھا کر رکھا تھا۔ میں نیلوفر تھی اور جس جگہ میں کھڑی تھی وہاں سے میری پوری زندگی کا اصل چہرہ سامنے آنے والا تھا۔ اس نئے گھر میں رہتے ہوئے مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گیا تھا کہ میری پھپھو نے مجھے صرف ایک جذباتی دھوکے میں نہیں بلکہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت یہاں پہنچایا تھا۔ وہ قرض جس کا ذکر تیسرے حصے میں ہوا تھا وہ میرے مرحوم والد کے نام پر تھا، جسے میری پھپھو نے اپنی ذاتی دشمنی میں بڑھا چڑھا کر اس حد تک پہنچایا کہ مجھے بیچ دینا ہی اس کے نزدیک حل بن گیا تھا، لیکن اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ اس پورے نیٹ ورک میں صرف پھپھو ہی نہیں بلکہ کچھ اور رشتہ دار بھی شامل تھے جو میری معصومیت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ ایک موقع سمجھ رہے تھے۔ میں جب یہ سب سن رہی تھی تو میرے اندر ایک عجیب سا سکوت اتر آیا تھا، نہ چیخ نہ شور، صرف ایک ٹوٹا ہوا دل جو اب حقیقت کو قبول کر رہا تھا۔ ایک دن اسی گھر میں ایک بزرگ شخص آیا جسے سب احترام سے سیٹھ صاحب کہتے تھے۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا خالی پن نظر آیا، جیسے وہ بھی اس نظام کا قیدی ہو۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تم یہاں نہیں رہنی چاہیے، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا۔ اس جملے نے میرے اندر پہلی بار ہلکی سی امید پیدا کی کہ شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ کچھ دن بعد اس گھر میں ایک چھاپا پڑا۔ یہ چھاپا پولیس نے نہیں بلکہ ایک سماجی تنظیم نے مارا تھا جو ایسے معاملات پر کام کرتی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ شاید دنیا میں انصاف ابھی زندہ ہے۔ میں اور کچھ دوسری لڑکیاں وہاں سے نکالی گئیں۔ باہر نکلتے ہی مجھے دھوپ کی روشنی نے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ روشنی میرے لیے نئی زندگی کی علامت بن چکی تھی۔ جب میں نے اپنے شہر واپس پہنچی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے اندر وہ نیلوفر نہیں رہی تھی جو کبھی خوف میں جیتی تھی۔ اب میں ایک ایسی لڑکی تھی جس نے اندھیرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس واقعہ نے مجھے یہ سکھایا کہ رشتوں میں سب سے خطرناک چیز لالچ ہوتی ہے اور خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ اگر میں پہلے دن آواز اٹھا سکتی تو شاید کہانی مختلف ہوتی، لیکن دیر سے ہی صحیح مجھے یہ احساس ضرور ہو گیا کہ اپنی حفاظت اور اپنے فیصلے خود کرنا ہی اصل آزادی ہے۔ میری پھپھو کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا اور اس نیٹ ورک کے کئی لوگ پکڑے گئے، مگر میرے دل سے وہ زخم کبھی مکمل ختم نہیں ہوئے۔ آج میں جب بھی پیچھے دیکھتی ہوں تو مجھے صرف دکھ نہیں بلکہ ایک سبق بھی نظر آتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی ہمت ہے اور سب سے بڑا گناہ اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم دیکھ کر خاموش رہنا۔ اس کہانی کا نچوڑ یہی ہے کہ دنیا میں ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، بس انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے۔